فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی تھی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منز مزخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو منا میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جو لکھا، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے
اور آخرت بھی اسی سے مانگنی۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا یار میری، جو ہمارے ہاں وہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلت، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا،
تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ۔ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن و فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگو؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد، کہ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی۔ اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے رہے۔ سارا قرآن 114 سورت ہیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی وَالْعَصْرِ، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔
جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، حالات ہیں، امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 بر اعظم کی حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقط تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے مساریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال. آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکام، ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے. یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. ولا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں ولا عصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ سورت اتری عربوں میں. عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس. جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلاس یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا. اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک. اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر،
نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتا ہے تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، اتنا بڑا نقصان اٹھاؤ. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم. باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ. تو اس کی باڈی ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی ہے، آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چوتھا پیپر ساتھ لگا ہے کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. 20 ٹیمیں میدان میں اترتی تو وہ لڑتے 2 رہ جاتے. یہ دونوں برابر ہوتی ہیں. آگے تقدیر چلتی ہے. کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے کھیل ہیں. آخر میں آخری 2 ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ. ان میں ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے. ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے. کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوں گے. انہوں نے ملک والے بھی رو رہے ہوں گے تو آ بھی میدان جو روندے پہ ہوں گے. ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی. ٹرافی، چوتھی شرط ٹرافی ہے. ٹرافی اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر. یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں. 33 نمبر والا تاکہ تسلی ہو، خوف نہ شائے کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں. نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ. میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی. فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کو ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کہ نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو. تو زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر. میں پڑھتا ہی نہیں. مجھے بلایا طارق جمیل، جی سر ادھر آئیے. تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا. تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑ کر، اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. تو وہ 7 والا کم نہ کرو، 33 نمبر میں دس دینا. تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا اور اوپر والوں، صدیق بھی موجود ہے. تو میرے نبی نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن. اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو ایمان والا ہے. اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے
تو تو ایمان والا ہے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کش کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دو، جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دو۔ معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا۔ تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے تو پریشانی کی بات ہی کوئی۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزارا، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی ہے چلا۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر، خار ہو کر۔ جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جائے گا۔ وہ کیا بلا ہے جو اللہ نے تیار، جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو من اراد الآخرہ۔ اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بول، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دوڑ دے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب ہو۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ان کی نیکیاں کٹ گئیں، وہ جہنم کا شکار ہو۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ کہیں باہر ملک سے ہیں کہ یہیں خدیجہ تاج کالونی سے ہیں؟ جی اسے پوچھ رہا ہوں، باہر ملک سے آئے ہیں کہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ تو سارا سال کہاں تھا؟ نماز صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے یا سارا سال فرض ہوتی ہے؟ جواب دو۔ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو۔ صرف ایک فرض ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، 24 گھنٹے ہمارے اندر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ روزہ آیا ہوا ہے الحمدللہ، سال میں ایک مہینہ، اس میں گنجائش ہے۔ بیمار ہو بعد میں رکھنا، سفر پہ ہو بعد میں رکھنا، ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاف ہو گئی۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو تب فرض ہے، پیسہ ہو صحت نہ ہو فرض نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی قضا دے۔ اگر ان 1445 سال 46 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی۔ کہ انسانی تاریخ میں اتنا خوفناک واقعہ نہیں آیا کہ جس میں نبی کی اولاد ذبح ہو۔ ویسے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں لاکھوں لوگ مارے، لیکن نبی کی اولاد شہید 17 نوجوان، 17۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ بھی آخری نہیں۔ اور یہ حسن اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ شہادت کی وجہ سے ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، یعنی حالی انہوں نے کم ہی کوئی نہیں کیتا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ تو موت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں برس رہی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ سورج ڈھلا تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو تھے کمانڈر زہیر، ان کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، نماز پڑھ۔ اندازہ لگا، چونکہ میں بہت زیادہ اہل بیت کو بیان کرتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا ہے، پھر جب وہ مجھے تصور میں آتا ہے میرے آنسو نکل آتا ہے۔ پھر انہوں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، زہیر گئے اور شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو۔ اس نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہماری تلواریں چلیں۔
ایک کوفی سردار نے کہا، اس کا نام تھا حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ، حسین بن نمیر، کتوڑیاں تو نمازیں قبول ہی کوئی نہیں، لعنت ہے تجھ پر، جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں، تمہاری قبول ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں، تب نہ کر پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، ستمگر ظالم، ہنر، تو بھی اپنا ہنر آزما، میں بھی، کیا ہے، تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی کرو۔ اللہ، تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی، آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت۔ جب وہ فارغ ہو گئے کہ چلو اب تم نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑی، عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے کے چڑھے، عصر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ اسی کالونی کے بچے ہو، نوجوان ہو، بیٹا نماز نہ چھوڑا۔ یہ پتہ ہے آپ کیوں آ گئے؟ شیطان قید ہو گیا ہے، تو اس نے جو آپ کو تالے لگائے ہوئے تھے نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی لے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں، یا اللہ سارے سال کا نماز۔ پہلا عجیب بات بتاؤ، پہلا حساب عبادات میں نماز کا ہو، اور پہلا حساب معاملات میں قتل کا ہو۔ جو مقتول ہے نا، چاہے وہ گولی سے مرا چاہے تلوار سے، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، الٹے ہاتھ، اور سیدھے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا، اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دو بند امت میں سے دو انسانوں کو سب سے سخت سزا ملے، سب سے شدید سزا، ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا کسی کو، اور ایک سود کھانے والا، سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، ان کو بہت خوفناک سزا ہے۔ تو آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں ظہر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، آج آپ سب، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اللہ سے مانگا کرو نماز نہ چھوڑو۔ تو میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے پہلوں پہ تھے، لیکن جب رمضان کا نام آیا تو اس میں تو کہنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہیں، تو اللہ نے اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ ماں باپ بھی اس سے کامیابی کہتے ہیں۔ تو قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ میں صرف یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھیجا ہے وہی صحیح بتائے گا۔ جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس جامنا ہے، تسی بس تے چڑھ دے ہو تو توڑا کی خیال ہوندہ ٹوریں جامنا ہے،
نہیں فیصل آباد آ گئے تو لے جاؤں گا، ویگن پہ چڑھتے ہو تو وہاں ملت چوک میں ارادہ ہوتا ہے کہ اتر جانا، جہاز پہ چڑھتے ہو کراچی اترنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے ایسے سمجھے وہ دنیا کی بس پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب آخرت کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا۔ یہاں آنا ہی نشانی ہے جانے کی، آنا ہی نشانی ہے جانے کی۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی کے چلا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے پیسہ، ساری دنیا، کافر، مشرک، تحریہ، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، پیسہ پیسہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر، خار ہو۔ کبھی آپ کو گھر میں تجربہ ہوا ہوگا، انگلی جل گئی، توے کو ہاتھ لگ گیا، فرائنگ پین کو ہاتھ لگ گیا، سارا دن ہائے ہائے کرتا۔ آگ کے جلے کا کوئی علاج نہیں کہ یہ دوا لگاؤ تو جلن ختم ہو جائے گی، وہ اپنا ٹائم لے گا۔ اس کے بعد میرا بھتیجا گھر میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا طاہر میں میرا چھوٹا بیٹا، اور وہ باربیکیو کروا رہے تھے، تو نوکر وہ بنا رہا تھا کباب، تو اس نے تھوڑا سا اوپر سے تیل ڈالا تو شعلہ لپکا، صرف 5 سیکنڈ اس کی باڈی کو لگا، 5 سیکنڈ، اور تڑپ 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 پورا مہینہ وہ تڑپتا رہا۔ ہر وقت کہے بابا مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے، بہت خوفناک چیز۔ اس سے سمجھو کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جائے گا۔ جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو یصلاها مذموما مدحورا،
ذلیل ہو کے پڑے رہو گے۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے کہا یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، صرف آخرت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعا کون سی؟ تو آپ نے کہا عائشہ آدم سے لے کر آج تک جتنی دعائیں مانگی گئی نبیوں نے مانگی لوگ، سب سے اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے سکھایا کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر لے اور آخرت بھی اچھی کر لے۔ خوبصورتی کے لیے 4 لفظ ہیں، ایک ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہے حسن۔ شاید آپ نے یہ مطلب نہ سنا ہو، میں نے یا مسجد والوں کو کبھی بتایا ہو تو اکثر نوجوان بیٹھے حسن چہرے کے اس تل کو کہتے ہیں تو پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتے۔ آپ نے دیکھا جو تل ہوتا ہے نا پورے جسم کی پورے چہرے کی کیمسٹری بدل دیتا ہے۔ وہ شیرازی تھے تو ان کا ایک شعر ہے پہلا مصرع ہو گیا، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا۔ اگر یہ جوان مجھ سے ہاتھ ملا لے تو اس کے چہرے کے تل پر میں سمرقند اور بخارا کی حکومت بھی قربان کر دوں۔ یہ زمانہ تھا تیمور لنگ کا، سمرقند اس کا کیپٹل تھا، اور اس نے سمرقند کو دنیا کا سب سے حسین شہر بنا دیا۔ تو جب اس نے شیراز فتح کیا تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا، کہنے لگا اے الو میں نے ساری دنیا کے خزانے سمرقند پہ لٹا دیے، تو کہہ رہا ہے صرف اچھا۔ جب اس کو پتہ چلا نا کہ ہم اے بن گئے تو اس نے گندے سے کپڑے پہن لیے، وہ پھٹے ہوئے، تو تو ایک ہی شعر آکھیا ہے کہ تل دے پیچھے تو سمرقند جڑائے ہو قربان کر دے میں بخارا قربان کر دے۔ کہنے لگا امیر محترم اسی سخاوت کی وجہ سے تو آج میرا یہ حال ہے، کپڑے ہی پاٹے ہوئے، اسی سخاوت کی وجہ سے تو میرا یہ حال، میرے ایک کپڑے ہی پاٹے ہوئے۔ اور تیمور بڑا ہنسا کہ اس کو انعام دو اور بھیج دو۔ تو حسنہ اس دل کو کہتے ہیں جو آپ کے چہرے کو نمایاں کر لے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دنیا اچھی کر لے، دنیا ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں، اور آخرت ایسی کر دے کہ ہم نمایاں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان کیا میرے رب کا۔ تو من اراد الاخرہ، اب دوسری سائڈ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے خیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ ہے صحت ہے حج کرتا ہے، 4-5 گلانے ساری۔ وہ مومن، پھر شبد لگے ایمان شبد، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب ہوگی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔
ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو۔ تو قرآن کامیابی کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچ، جنت میں چلے جائے، اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے۔ یہ قرآن کا مضمون۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ۔ جب میرے والدین مجھے کہتے تینوں ڈاکٹر بناؤنا، بڑا پیسہ، بڑی عزت، آپ یقین مانے اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اچھا ہے، میرے حافظے میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ ماں نے کہا ہو یا باپ نے کہا ہو یا چاچے نے یا تائے نے کہ لوگاں دی خدمت کرے گا، بیماراں دیاں دعاواں لوے گا، نیور، صرف دو گل، پتر ڈاکٹر بن گیا، بڑا پیسہ، بڑی عزت۔ تلمبا نام سنا نا؟ تو تلمبا اللہ نے مشہور کر دی۔ وہاں ایک غریب فیملی کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا تھا، تو پیتھالوجسٹ تھا ڈاکٹر معین۔ ابا جی ہمیشہ کہتے ویکھے ڈاکٹر معین نو غریب جا گھر ہے، آج دی کیڈی عزت ہے۔ تو میرے ذہن میں جو بات ڈاکٹری کی بٹھائی گئی وہ تھی پیسہ اور عزت۔ میرے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کے ممبر پہ بٹھانا تھا، میں اس کا شکر گزار، اس کا شکر گزار۔ جس لڑکے نے مجھے ہم 4 مہینے کٹھے لگا رہے تھے، کوثر اس کا نام تھا، آخری ہفتہ تھا، آخر مجھ سے کہنے لگا جماعت میں کٹھے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا، ایف ایس سی کی۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے والد ذمہ دار ہیں۔ تو کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، تمہاری آخرت بن جائے۔ میں نے کہا عالم، اس زمانے میں مولوی گالی تھا، گالی۔ 70 کی 60 کی دہائی میں ہم لوکل ذمہ دار ہیں، مائگریٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے لوکل ذمہ داروں کے گاؤں میں مولوی ایک نوکر ہوتا تھا۔ تو میرے اندر بھی وہی تصور تھا، والدین کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھا۔ کہنا نا تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ۔ مولوی بن پہ کی کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی اللہ نے تمہیں ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مالدار گھر ہے، پیسہ ہے، تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، کچھ پیسے اور آ جائیں۔ سبحان، اس کی بات مجھے ایسے لگی، سچ تو کہہ رہا ہے کہ ماں پیو نے ایک ہی کلمہ پڑھایا، بڑے پیسے بڑی عزت، تو اللہ نے عزت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا۔ ماشاءاللہ وہاں کے بڑے مشہور خاندان سے ہیں، وہ با اثر ہیں۔ میرے والد نے 44 میں بی اے کیا تھا اور پاکستان مسلم فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ 44 میں ملتان آئے بس ایک ہی دفعہ، تو جنرل سیکرٹری اور اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد صاحب تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں تو پہلے دی، میں کہا یہ گل تو ٹھیک، پہلے 100 روپے آیا، پھر 200 ہو جائے، 1000 ہو جائے، پھر خبر آ جائے گی، پھر سارا ہی ملیے میٹ ہو جائے۔ تو اصل تو میرے اللہ نے ارادہ کیا تھا میرا ہاتھ تھامنے، ایک چھوٹی سی لاجک ذریعہ بن گیا۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے آپ کامیاب، اگر اللہ ناراض ہے آپ ناکام۔